بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تھال میں پکوڑے سجائے ہوئے تھا اور کوئی کینو مالٹے اٹھائے ہوئے تھا، کسی نے گنڈیریوں کی تھیلیاں انگلیوں میں پھنسائی ہوئی تھیں تو کسی نے دال موٹ اور مونگ پھلی، کوئی کلفیوں کا تھرماس اٹھائے ہی بھاگا پھر رہا تھا اور نمونے کے طور پر 2 کلفیاں ہوا میں لہرا رہا تھا۔ پکوڑوں پر خواہ کتنی ہی دھول جمی ہوئی تھی اور دال موٹ خواہ کتنی ہی باسی تھی، مونگ پھلیاں خواہ کتنی ہی ناقص تھیں اور کلفیوں پر چاہے کتنی ہی مکھیاں بن بنا رہی تھی، مگر اس وقت یہ چیزیں مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح کھڑکی سے بازو نکال کر کچھ نہ کچھ چیزیں تو جپٹ ہی لوں، کیونکہ میں خرید تو سکتا نہیں تھا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ مگر اس خواہش کی تمام تر شدت کے باوجود میں مضبوطی سے منہ بند کیے اور اپنے آپ کو سکیڑے سمیٹے اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ وزاداری بھی تو آخر کوئی چیز ہے۔ خدا خدا کر کے مجھے آوازوں سے یہ اندازہ ہونے لگا کہ ہم لاہور کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اس دوران بس میں سے ہجوم بھی چھٹنے لگا تھا اور مسافر اس حالت میں واپس آنے لگے تھے کہ اپنے آپ کو تربوز کے بجائے انسان محسوس کر سکتے۔ ٹول ٹیکس کی کراسنگ سے گزرنے کے بعد تو بس میں بہت ہی کم مسافر رہ گئے۔ بیشتر بسیں واپسی میں بھی کچھ دیر کے لیے راوی چوک پر رکتی تھیں۔ یہ بس بھی رک گئی۔ اکا دکا مسافروں کو یہاں بھی اترنا تھا۔ ان کے اترتے ہی سیاہ جینز اور چمڑے کی جیکٹ میں ایک اسمارٹ سا نوجوان پی کیپ پیشانی پر قدرے جھکائے بس میں چڑھا اور پائیدان پر کھڑے متلاشی سی نظروں سے تمام مسافروں کا جائزہ لینے لگا۔ آخرکار اس کی نظر مجھ پر آن ٹکی اور میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ شبیر شیخ تھا۔ مجھے بس میں موجود پا کر اسے یقیناً بہت خوشی ہوئی تھی اور اس نے سکون کی گہری سانس بھی لی ہوگی، لیکن اس کے تاثرات میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے چہرے پر کوئی تاثر ہی نہیں ابھرا۔ اس کا پتھریلا چہرہ بدستور سپاٹ رہا۔ میرے قریب آ کر وہ بڑے اطمینان سے نہایت دھیمی آواز میں بولا، آئیے سر۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے میں طے شدہ پروگرام کے تحت ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن پر اترا تھا۔ شبیر شیخ کو بدریہ خط یا ٹیلی گرام میری آمد کی اطلاع تھی اور وہ مجھے لینے آیا ہوا تھا۔ میں گہری سانس لے کر قدرے مشکل سے اٹھ کھڑا ہوا، مشکل سے اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے مجھے یہی محسوس ہوا کہ میں جس پوزیشن میں بیٹھا تھا اسی حالت میں میرے ہاتھ پیروں کے جوڑ جام ہو گئے ہیں۔ نہایت خاموشی سے ہم دونوں آگے پیچھے بس سے اتر آئے۔ کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں دی، حتیٰ کہ اس بس کے کنڈکٹر نے بھی۔ وہ اس وقت بس سے اتر کر ایک دوسرے کنڈکٹر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ بس سے اتر کر شبیر شیخ کی رہنمائی میں چند قدم چلنے کے بعد میں نے اسے کہا، شبیر، جس بس سے میں اترا ہوں اس کے کنڈکٹر کو کچھ دے آؤ، اس سے کہنا جن صاحب کو تم نے بلا ٹکٹ سفر کرنے دیا تھا یہ ان کی طرف سے ہیں، شکریہ کے ساتھ۔ میں چاہتا تھا اس کا یہ جذبہ آئندہ بھی برقرار رہے اور اگر وقت کسی شریف پر نامہربان ہو اور سفر کرنا اس کی مجبوری ہو تو کنڈکٹر شاید کچھ سوچ کر اس کے ساتھ بھی مہربانی ہی کا سلوک کرے۔ اوکے سر، شبیر شیخ نے بلا تامل اور بلا تجسس کہا۔ جیب سے پرس نکال کر اس نے 100 کے 5 کرارے نوٹ گنے اور واپس بس کی طرف بڑھ گیا۔ میں ایک بس کی آڑ میں ہو گیا تاکہ کنڈکٹر مجھے نہ دیکھے۔ چند لمحے بعد شبیر شیخ لوٹ آیا اور سرسری سے لہجے میں بولا، وہ لے نہیں رہا تھا، کہہ رہا تھا میں نے کسی صلے کے لالچ میں احسان نہیں کیا، میں پہچان گیا تھا کہ وہ کوئی شریف اور بڑا آدمی ہے۔ آخر ہم بھی روز ہزاروں آدمیوں کی شکل دیکھتے ہیں، آدمی آدمی کو پہچانتے ہیں، لیکن میں نے ایسا کسی بدلے کے لالچ میں نہیں کیا تھا، وغیرہ وغیرہ بڑی باتیں کر رہا تھا، لیکن میں بہرحال پیسے اسے دے آیا۔ گڈ، میں نے ایک بے عنوان سا اطمینان محسوس کرتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر شبیر شیخ کے ساتھ چل دیا۔ چند قدم دور سڑک کے کنارے ایک درخت کی چھاؤں میں شبیر کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں اس خوبصورت چمچماتی گاڑی کا دروازہ میرے لیے کھولا اور اپنے جسم پر جھولتے ہوئے چیتڑوں اور خاک میں لتڑے ہوئے سراپا کے ساتھ اس میں بیٹھ گیا۔ گاڑی سڑک پر آ گئی تو میں نے بظاہر سرسری سے لہجے میں پوچھا، یہ کیا قصہ ہے بھائی، تم یہاں کیسے موجود ہو؟ ہم سب لوگ آپ کی تلاش کے سلسلے میں حرکت میں آ چکے تھے سر، اس نے پرسکون لہجے
لہجے میں جواب دیا، یہ ایک اتفاق تھا کہ ٹونی نے شاہی بازار کی ایک گلی میں آپ کی کار پھنسی کھڑی دیکھ لی۔ آپ کو غالباً کار وہاں چھوڑے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ آثار بتا رہے تھے کہ وہاں کچھ دیر پہلے کچھ ہنگامہ ہوا ہے، پولیس ابھی نہیں پہنچی تھی۔ ٹونی کو یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ آپ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ فوری طور پر آپ کی گاڑی وہاں سے نکال لایا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آپ کی سیکرٹری کیتھرین کو ہم نے رات گئے اس کے گھر فون کر کے جگایا۔ اس سے پتا چلا کہ گزشتہ روز کا آپ کا آخری پروگرام ایک ڈنر میں شرکت کرنا تھا۔ فوراً ہی یہ بھی تصدیق ہو گئی کہ آپ نے ڈنر میں تو شرکت کی تھی اور رات گئے ہوٹل سے نکلے تھے۔ اس کے بعد سے آپ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں نے فوراً تمام کارکنوں کو الرٹ کر دیا۔ ہم شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں اور ریلوے اسٹیشن پر پھیل گئے۔ حنیف خان اور سردار علی تو فوراً دو آدمی اپنے ساتھ لے کر فوری طور پر اپنے آپ کو خفیہ پولیس کے آدمی قرار دے دیا اور جی ٹی روڈ اور لاہور شیخوپورہ روڈ پر عام کاروں میں بھی جھانک کر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن آپ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہمیں امید بھی کم ہی تھی۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ آپ شہر میں ہی ہیں یا پھر ہمارے حرکت میں آنے سے پہلے ہی شہر سے باہر لے جائے جا چکے ہیں۔ میں دوسرے امکان کا شکار ہوا تھا۔ میں نے گویا اس کی تسلی کے لیے بتایا۔ بہرحال صبح کے قریب میں نے عذرائے احتیاط یا شاید اپنی کسی نامعلوم حس کے کہنے پر بیرون شہر سے آنے والی بسوں کو بھی چیک کرنا شروع کر دیا، اور اب نہایت غیر متوقع طور پر آپ اس کھٹارا بس کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے مل گئے۔ میں خود بھی اس وقت خاصی کھٹارا حالت میں ہوں۔ میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، میں اس کے برابر والی سیٹ پر ہی بیٹھا تھا تاکہ باتیں کرنے میں آسانی رہے۔ اس نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا بلکہ پرخیال سے لہجے میں بولا، میرا خیال ہے میں ٹرانسمیٹر استعمال کر ہی لوں۔ میں حنیف خان کو اطلاع کر دیتا ہوں کہ باس بخیر و عافیت واپس آ گئے ہیں۔ وہ تمام پوائنٹس پر سے آدمیوں کو ہٹا لے گا۔ ہماری کاروں میں عام ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر ہی کی صورت میں ٹرانسمیٹر فٹ تھے۔ ان کے مائک بھی الگ نہیں تھے۔ محض ایک سوئچ کے استعمال سے یہ مختلف فریکوینسیز پر کام کر سکتے تھے، لیکن ہمیں ان کے استعمال کی ضرورت شاذ و نادر ہی پیش آتی تھی۔ گاڑی ایئر کنڈیشن تھی اور شیشے چڑھے ہوئے تھے۔ شبیر شیخ چلتی گاڑی میں ہی ٹرانسمیٹر پر حنیف خان کے لیے پیغام نشر کرنے لگا۔ پیغام جلد ہی ریسیو کر لیا گیا۔ شبیر نے اسے میرے مل جانے کی خبر سنائی۔ میں نے ٹرانسمیٹر پر ہی حنیف خان کا فاتحانہ سا نعرہ سنا۔ حنیف خان کم از کم میرے معاملے میں خاصا جوشیلا آدمی تھا۔ وہ ایسے موقعوں پر اپنے جذبات کا تھوڑا بہت اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، جبکہ شبیر شیخ بھی اندر ہی اندر بہت جذباتی آدمی تھا، لیکن بظاہر وہ جھیل کی طرح پرسکون رہتا تھا۔ شبیر نے اس کے جوشیلے نعرے کے جواب میں کچھ کہے بغیر ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کر دیا۔ مجھے اپنے آدمیوں کی مستعدی پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ میرے گروپ آف کمپنیز میں کام کرنے والے تمام کارکنوں کی تعداد یوں تو کئی ہزار کو پہنچی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ سب سیدھے سادے عام کارکن تھے۔ اپنے دفتری یا ٹیکنیکل کام سر انجام دیتے تھے اور تنخواہ لیتے تھے، لیکن میرے پرانے اور خاص آدمیوں کی تعداد صرف 40 کے قریب تھی جو کوئی غلط سلط دھندا نہیں کرتے تھے، لیکن اب بھی میرے لیے ایک گروہ کسی صورت میں کام کر رہے تھے۔ وہ سب میرے جائز کاروبار میں کسی نہ کسی عہدے پر فائز تھے، لیکن سب اپنی جگہوں پر ان گنت صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وقت پڑنے پر ان میں سے ہر ایک نہ جانے کیا کچھ بن سکتا تھا۔ شہر میں جب بھی امن عامہ سے متعلق کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تھا تو میں کسی نہ کسی بڑے افسر کا یہ بیان پڑھتا تھا کہ شہر میں آبادی کے لحاظ سے پولیس کی تعداد کم ہے۔ میرے صرف 40 آدمی ضرورت پڑنے پر پورے شہر کو کھنگال سکتے تھے، جبکہ انہیں پولیس جیسے اختیارات بھی حاصل نہیں تھے۔ سوال دراصل صرف یہ تھا کہ آپ جو کچھ بھی کرتے جا رہے ہیں اس کام سے کس حد تک مخلص ہیں اور آپ کا کردار کیا ہے۔ اگر اخلاص اور کردار نہ ہو تو تعداد کتنی ہی بڑھاتے جائیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ مسائل بڑھتے ہی جائیں گے، مقصد کبھی حاصل نہیں ہو پائے گا۔ لیکن یہ بات میں کسی کام کے آدمی کو نہیں سمجھا سکتا تھا، اور پھر سمجھنا چاہتا بھی کون تھا؟ یا شاید سمجھتے سب تھے، لیکن سب کی اپنی اپنی مجبوریاں تھیں یا اپنی اپنی مصلحتیں۔ میں نے اپنے خیالات سے چونکتے ہوئے کہا، میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ٹونی شاہی بازار میں کیا کرنے گیا تھا۔ شبیر بلا تامل بولا، سر وہاں ایک رقاصہ ہے سمینا، اس سے اس کا زوردار عشق چل رہا ہے۔ ٹونی ایک وجیح نوجوان تھا، لیکن میری معلومات
मालूमात के मुताबिक वो औरत प्रूफ था, किसी से मुतासर होता भी था तो सिर्फ अपना मतलब निकालने की हद तक। ये इश्क मोहब्बत जैसे अल्फाज इसकी डिक्शनरी में नहीं थे, लेकिन अब यकायक मौसूफ के इश्क फरमाने की इतला भी मिली थी। तो एक रकासा से तवाइफ से मुझे मामूली सी हैरत हुई। टोनी को ऐसी औरत के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, ये आदमी को बेवकूफ बनाने और लूटने की कोशिश करती हैं, और अगर आदमी इनके साथ संजीदा हो जाए तो इसे आखिर में अमूमन खतरनाक जज्बाती दचका बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने मुरब्बियाना लहजे में कहा, टोनी बेवकूफ बनने वाली चीज नहीं है सर। शबीर अपने मखसूस मुतमिन लहजे में बोला, वो आजकल की लड़कियों में से किसी के साथ इसीलिए तो संजीदा नहीं हो पाता कि इनमें से इसे खुलूस नजर नहीं आता। वो अमूमन अपनी अपनी गर्द का पैमाना लिए फिर रही होती हैं, इसी से इंसान को नापती हैं, और जो इस पर पूरा उतरता है इस पर मेहरबान हो जाती हैं। इसमें अंदर से उमड़ने वाले किसी जज्बे या किसी बेसाख्तगी को दखल नहीं होता। ओहो, तुम तो अच्छे खासे फलसफी हो गए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सर, ये मैं अपने नहीं टोनी के ख्यालात बयान कर रहा हूँ। शबीर मौदबाना लहजे में बोला, इस रकासा समीना में यकीनन इसे कुछ खुलूस की झलक नजर आई है, जो वो इसे इतनी अहमियत देने लगा है, वरना वो इस सनफ को इतनी अहमियत कहाँ देता है। समीना की नायका टाइप माँ ने एक मर्तबा इससे तहाइफ मंगाने की कोशिश की थी, लेकिन लड़की ने खुद ही अकेले में टोनी को मना कर दिया कि इसके लिए किसी किस्म की कोई चीज लाने की जरूरत नहीं, इसे कुछ नहीं चाहिए, और इनके यहाँ किसी चीज की कमी भी नहीं है। बहुत दौलतमंद लड़की है। सर, मुझे लगता है सचमुच टोनी पर मर मिटी है। भाई, मैं अपने साथियों की निजी जिंदगी में मुदाखलत तो नहीं करता, लेकिन जो मशवरा बेहतर समझता हूँ वो दे देता हूँ, मैंने मुलायमत से कहा। इसीलिए तो हम आपके जान निसार हैं सर, कि आपने हमें आज़ादी दी है, इज्जत और मोहब्बत दी है, खुशहाली दी है, वरना शायद हम सब बहुत मामूली लोग होते। पहली बार इसके लहजे में हल्की सी जज्बातियत की झलक महसूस हुई। ये सब खुदा की मेहरबानियां हैं, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, मैं तो बड़ा गुनाहगार सा आदमी हूँ। मैंने हकीकतन बेहद आजिज़ी और इनकिसारी से कहा। अल्लाह ताला भी किसी को वसीला बना देता है ना जी। शबीर ने रीगल के सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए कहा, हमारे लिए अल्लाह ने आपको ही वसीला बना दिया। मैं खामोश रहा। एक लम्हे के लिए गाड़ी में बेहद खामोशी छा गई। इंजन और एयर कंडीशनर की खुफीफ सी सरसराहट के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शबीर गोया मौजू बदलने की गर्ज से बोला, आपकी तलाश के सिलसिले में मैं सेठ आलम शेर के पास भी गया था। वो मशकूक हालात में आपके गायब होने का सुनकर कुछ अजीब मानी खेज अंदाज से मुस्कुराया था। हम इसे दोस्तों हमदर्दों में शुमार करते हैं, मगर सर मुझे इसकी मुस्कुराहट कुछ अच्छी नहीं लगी। मुझे इस में किसी गड़बड़ घुटाले की झलक महसूस हुई। मालूम नहीं मुझे क्यों शुबा हुआ कि वो आपकी गुमशुदगी के राज से वाकिफ था, या अगर ये मेरी गलत फहमी थी तो वो ये खबर सुनकर खुश तो जरूर हुआ था, दिल ही दिल में मगर बज़ाहिर तशवीशज़दा होकर सवालात करने लगा। सर, इस में कोई तब्दीली जरूर आई है। मेरे जहन के किसी गोशे में मध्यम सी घंटी बजी। सेठ आलम शेर भी इस रोज मुझसे खफा होकर गए थे, जिस रोज कैसर मलक मुझे धमकियां देने आया था और जलीलो ख्वार होकर गया था। सेठ आलम शेर ने इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं किया था कि मैं इनकी लाइन छोड़ चुका हूं। मैंने इनका काम करने से इनकार कर दिया था तो इन के तासरात इनकी आंखें यकलख्त बदल गई थीं। ताहम मैंने इस वक्त ये नहीं सोचा था कि वो अमली तौर पर मेरे खिलाफ कोई कदम उठा सकते हैं। वो नमाजी परहेजगार आदमी थे, धंधा इनका हुआ कुछ भी था और नजरियात चाहे जो भी थे, लेकिन मैंने इनमें हमेशा अच्छी आदतें ही देखी थी। वैसे भी मैं खुशगुमान आदमी था, हर आदमी के बारे में इस वक्त तक अच्छे ख्याल रखने की कोशिश करता था जब तक वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता था। बहरहाल इस दुनियाई हिर्सो हवस में मैंने लोगों को जिस तरह बदलते हुए देखा था, इसके तजर्बात भी मेरे पास कुछ कम नहीं थे। एक शख्स के अगर आपसे कुछ मफादात, कुछ तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं और आप किसी मजबूरी के तहत यकदम इन मफादात से इन तवक्कुआत की जंजीर तोड़ देते हैं तो फिर इस शख्स की असल शक्ल नजर आती है। इस वक्त पता चलता है कि वो अंदर से कैसा आदमी है। फितरतन वो जैसा भी होगा वैसा ही रद्द अमल जाहिर करेगा। कोई बैद नहीं था कि मेरा इनकार सुनकर सेठ आलम शेर ने भी अपना खुशनुमा खौल उतार लिया हो, लेकिन गुज़श्ता रात के वाकयात में इसका किरदार कहीं फिट होता नजर नहीं आ रहा था। मुझे अगवा करने वाले तो
سیدھے قیصر ملک کی حویلی پر ہی لے گئے تھے، اور ان کی باتوں سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ان کی خدمات صرف قیصر ملک نے ہی حاصل کی تھی۔ سیٹھ عالم شیر کا تو کہیں اشارتاً نام تک نہیں آیا تھا، تو پھر اس کا ان واقعات سے کس طرح کا اور کس حد تک تعلق ہو سکتا تھا؟ بظاہر تو کوئی تعلق نہیں نظر آتا تھا، لیکن میں شبیر شیخ کے محسوسات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سے معاملات میں اس کی حسیات بھی میری ہی طرح غیر معمولی طور پر تیز تھیں۔ بہرحال سر دست میں نے اس معاملے کو ذہن سے جھٹک دیا۔ شبیر شیخ سر، مجھے ابھی یہ تو نہیں معلوم کہ گزشتہ رات آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، لیکن میں نے جو بات کی ہے، کیا آپ کو اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے؟ فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم تو سیٹھ عالم شیر سے مل آئے ہو، ایک بار میں بھی مل لوں تو پھر کوئی رائے قائم کروں گا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، سر دست تو میں کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا۔ جس حد تک گاڑی میں گنجائش تھی میں نے ٹانگیں پھیلا لی اور سیٹ کے پشتے سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ شبیر قدرے ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولا، گستاخی معاف سر، آپ ضرورت سے کچھ زیادہ بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ میرا مطلب ہے ہر جگہ تنہا پھرتے رہنا اور کسی بھی قسم کا کوئی ہتھیار وغیرہ پاس نہ رکھنا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے سر۔ وہ دراصل میرا خیال تھا کہ میرا کوئی قابل ذکر دشمن نہیں ہے۔ میں نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا، اور پھر اب میں نے لائن بدل لی ہے تو میرا خیال تھا کہ اب مجھے کم خطرات لاحق ہوا کریں گے۔ میں ایک عام اور شریف آدمی کے سے انداز و اعتبار اپنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ بے شک شریف آدمی بن کر رہیں سر، بلکہ ہمارے خیال میں تو آپ پہلے بھی بہت شریف ہی آدمی تھے۔ آپ نے صرف اپنا کاروباری سیٹ اپ ہی تھوڑا سا تبدیل کیا ہے، اور آپ کی وجہ سے ہمیں بھی مزید سدھرنے کا موقع مل گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ احتیاطی تدابیر ترک کر دیں۔ احتیاطی تدابیر کی ضرورت تو شریف آدمی کو بھی ہوتی ہے، بلکہ آج کے دور میں تو شریف آدمی کو زیادہ ہوتی ہے۔ میں اب خیال رکھوں گا، میں نے وعدہ کیا۔ ہم بھی خیال رکھیں گے، اس کا برا مت منائیے گا اور ہمیں منع بھی مت کیجیے گا سر۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، لوگ ہمیں ہمارے رجد پسندانہ سے خیالات اور نظریات کے ساتھ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ میں کوئی جواب نہ دے سکا کیونکہ کار خفیف سے دھچکے کے ساتھ رک گئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی، گاڑی میری کوٹھی کے سامنے رک چکی تھی اور چوکیدار گیٹ کھول رہا تھا۔ ہماری گاڑی ڈرائیو وے میں داخل ہونے لگی تھی کہ ہمارے عقب میں ایک اور گاڑی نمودار ہوئی، وہ بھی ہمارے پیچھے ہی ڈرائیو وے میں داخل ہوئی۔ یہ جولی عرف مس ٹریپ کی چھوٹی سی خوبصورت کنورٹیبل فوکس ویگن تھی۔ میں اور شبیر گاڑی سے اترے، میں نے مڑ کر دیکھا، اسی لمحے مس ٹریپ بھی اپنی گاڑی سے اتر رہی تھی۔ وہ سفید ٹی شرٹ اور نیوی بلو جینز میں تھی، تراشیدہ ریشمی اور گہرے سیاہ بال کندھوں پر جھول رہے تھے، گلے میں سادموں جیسے موٹے موٹے منکوں والی مالا تھی۔ وہ گویا ایک ہی زکند بھر کر مجھ تک پہنچی۔ اس کا سانولا سلونا چہرہ گویا شدت جذبات سے تمتما رہا تھا اور موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں میں جیسے آنسو چھلکنے کو بے تاب تھے۔ اس نے والہانہ انداز میں میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کے ہونٹوں میں خفیف سی لرزش اور ہاتھوں میں محبت کی گرم و گداز اور اس کے ساتھ ہی نہایت طاقتور انسانوں والی مضبوطی بھی تھی۔ سر، مجھے چند منٹ پہلے ہی ٹرانسمیٹر پر اطلاع ملی ہے کہ آپ واپس آ گئے ہیں۔ میں آندھی طوفان کی طرح ہیڈ کوارٹر سے یہاں پہنچی ہوں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ خیریت سے تو ہے نا۔ وہ مرتعش لہجے میں بولی۔ وہ ایسی عورت تھی جس کے لہجے میں ارتعاش شاذ و نادر ہی آتا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے خراش زدہ اور مٹی میں لتھڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں جولی، تمہارا بے حد شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے لیے اس قدر تشویش محسوس کی۔ مجھ سے پہلے وہ قاسم خان کی ملازم تھی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس کے احکامات کی تعمیل اور اس کے مفادات کی حفاظت میں مخلص تھی، لیکن یہ بس پیشہ ورانہ خلوص تھا اور ایک محدود پیمانے پر تھا۔ لیکن جب سے جولی اور دوسرے لوگ میرے ساتھی بنے تھے، تب سے ان کا خلوص صرف کاروباری حدود میں مقید نہیں رہا تھا، یہ خلوص بے کران ہو گیا تھا۔ مجھ سے ان کی وابستگی میں ایک بے عنوان سی محبت بھی شامل ہو گئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنے گھر میں کبھی افراد خانہ کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ان سب لوگوں کی محبتیں ہمہ وقت میرے گرد ایک حالہ سا بنائے رکھتی تھیں۔ جولی نے میرے ہاتھ چھوڑ دیے اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، بس اب میں چلتی ہوں، آپ آرام کیجئے، تفصیلی بات آپ سے تب ہی ہوگی جب
آپ مجھے یاد فرمائیں گے؟ یہ کیسا آنا ہوا بھائی؟ میں نے حیرت سے کہا تم میری فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جہاں تک آرام کا سوال ہے تو بس اب گھر پہنچنے کے بعد تو آرام ہی آرام ہے، تم کچھ دیر تو بیٹھو۔ نہیں سر، وہ انگلی ہلاتے ہوئے بولی، ہیڈ کوارٹر میں میرا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے نا، میں کسی اور کو ہدایت بھی دے کر نہیں آئی، آپ کی خیر و عافیت جاننے کے لیے ٹرانسمیٹر پر دڑا دڑ سگنل موصول ہو رہے ہوں گے، ان کا کوئی نوٹس ہی نہیں لے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ٹیلی فون تو چلو مراتب علی اٹینڈ کر لے گا، لیکن آپ کے بارے میں وہ بھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکے گا۔ اچھا جیسا تم مناسب سمجھو۔ میں نے کندھے اچکائے اور کوٹ کی آستینیں تقریباً علیحدہ ہونے کی وجہ سے کندھے کچھ زیادہ ہی اچک گئے۔ آئی تو تھیں تم آندھی طوفان کی طرح، لیکن اب واپس باد بہار کی طرح جانا۔ وہ میری اس نصیحت پر زندگی سے بھرپور انداز میں ہنس دی۔ شبیر بولا، میں بھی جولی کے پیچھے پیچھے ہیڈ کوارٹر جاتا ہوں، اپنے آدمیوں کو کچھ ضروری ہدایت دینی ہوگی، وہیں سے دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں جلد ہی تم سے رابطہ قائم کروں گا، میں نے کہا، اور انہیں خدا حافظ کہہ کر برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس روانہ ہو گئے۔ 2 دن میں گویا حالات معمول پر آ گئے۔ میں آفس جانے لگا۔ اس دوران اخبار میں 2 خبریں بھی آ گئیں جن کی مجھے توقع تھی۔ ایک تو شاہی بازار کی ایک گلی میں ایک لاش پائے جانے کی خبر تھی۔ لاش کی شناخت نہیں ہو سکی تھی، تاہم پولیس نے اندازہ قائم کیا تھا کہ وہ کوئی جرائم پیشہ شخص تھا اور کسی غلط فہمی یا کسی جھگڑے کے باعث اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ خبر سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس سلسلے میں رسمی سی پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ یہ یقیناً وہی شخص تھا جو میری گولی کا نشانہ بنا تھا۔ پولیس کا یہ اندازہ تو درست ہی تھا کہ وہ جرائم پیشہ تھا، لیکن یہ جان کر مجھے مایوسی ہوئی تھی کہ پولیس اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکی تھی۔ جس گروہ سے وہ وابستہ تھا وہ ایک طرح سے کرائے کے بدماشوں ہی کا گروہ تھا، اور براہ راست مجھ سے ان کا کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر بھی میں ان کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، تاکہ اگر کبھی فرصت میسر آئے اور حالات اجازت دیں تو انہیں بھی تھوڑا سا کھنگالا جائے اور بتایا جائے کہ وہ محض معاوضے کی خاطر ہر شخص پر آنکھیں بند کر کے ہاتھ نہ ڈالا کریں تو بہتر ہے۔ بہرحال قیصر ملک تو میرے سامنے موجود تھا، جس نے ان کی خدمات حاصل کی تھیں۔ ضرورت پڑنے پر کسی نہ کسی طرح اس گروہ کا سرا تو ہاتھ آ ہی سکتا تھا۔